بسم اللہ الرحمن الرحیم جی معزز ناظرین السلام علیکم۔ ورلڈ وائس نیوز چینل کی طرف سے خبر سی چھاپا حاضر ہے۔ برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، کمنٹس بھی دیں اور بیل آئیکن کا بٹن جو ہے وہ دبا دیں تاکہ آپ تک جب بھی اپلوڈ ہو ویڈیو تو آپ کی طرف جو ہے نوٹیفیکیشن پہنچ سکے اور آپ تک ہماری ویڈیو پہنچ سکے۔ تو اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں، اگر فیس بک پیج پہ دیکھ رہے ہیں تو اس کو فالو کیجیے۔ تو 6 ستمبر کے حوالے سے ہماری پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہ ویڈیو حاضر ہے، اور پاک فوج پاکستان کا فخر ہے، کیونکہ پاکستان کی فوج دنیا کی بڑی افواج میں تو شمار ہوتی ہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی فوج دنیا کی ان چند افواج میں بھی شمار ہوتی ہے جو محدود وسائل کے ساتھ بہترین کارکردگیاں مظاہرہ کر رہی ہیں۔ سانحہ 9 مئی کے بعد ایک جماعت اور اس کے حامیوں کی جانب سے جس طرح پاک فوج کی تنصیبات حملے کیے گئے اور یہ ایشو بھی چل رہا ہے، اور پاک فوج کی سوشل میڈیا پر ٹرولنگ کی گئی، اس عمل سے نہ صرف پاک فوج بلکہ پوری قوم رنجیدہ ہے، اور یہ کسی طرح بھی ایک محب وطن شہری کا عمل نہیں ہو سکتا۔ جو 9 مئی والے دن ایک جماعت کے شرط چند عناصر کی جانب سے روا رکھا گیا ہے، پاک فوج نے یہ بڑا مستحسن اعلان کیا ہے کہ ان گنڈا عناصر، ان سیاسی دہشت گردوں کو قانون کے کٹہرے میں لانے کا اعلان کر دیا۔ کچھ لوگ یہ بھی صلاح دے رہے تھے کہ ان میں کچھ معصوم لوگ ہیں جو ایک پارٹی کے ورگلانے کی وجہ سے اس کبھی فعل میں ملوث ہیں، ان پر ہلکا ہاتھ رکھنا چاہیے یا انہیں معافی ملنی چاہیے۔ لیکن ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر آج ان کو لوگوں کو معافی دے دی جاتی ہے تو کل کلاں کوئی بھی جماعت یا جتھا چند 100 افراد کو لے کر فوجی تنصیبات چل رہے گا تو ایک ایٹمی قوت کے حامل ملک کی دنیا میں کیا عزت جو ہے وہ رہ جائے گی۔ اس لیے ایک غلط روایت کو جنم لینے سے پہلے ہی ختم کرنا ہوگا، اور اس سانے میں جو لوگ بھی ملوث ہیں ان کو بلا تفریق کیفری کردار تک پہنچانا ہی اصل انصاف ہے۔ پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل عاصم منیر نے بھی واضح الفاظ میں اس سزن کا اعادہ کیا ہوا ہے کہ 9 مئی کے مجرمان کو کیفری کردار تک جو ہے اور ملک بھر میں لاقانونیت برپا کرنے والے ان عناصر کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے۔ پاکستان کی فوج کے سپہ سالار جنرل عاصم منیر نے جنرل ہیڈ کوارٹر راولپنڈی میں شہداء اور غازیوں کے اعزاز میں تقریب تقسیم انعامات کے دوران کہا ہوا ہے کہ بلا شبہ شہداء کی فرسناسی اور عظیم قربانیوں کے تفیل ہم ایک آزاد فضا میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ جنرل عاصم منیر نے کہا کہ شہداء کی قربانیاں اور غازیوں کی خدمات ہمارا قیمتی اثاثہ اور سرمایہ افتخار ہیں۔ پاک فوج بطور ادارہ اپنے سے منسلک ہر فرد کو اور اس کے لواحقینوں کو ہمیں یاد رکھتا ہے، اور ہمارا یہ رشتہ جو ہے وہ قائم دائم رکھتا ہے۔ آرمی چیف نے کہا کہ فوج پاکستان کا ہر صفائی اور افسر تمام علاقائی لسانی اور سیاسی تعصبات اور امتیازات سے بالاتر ہو کر صرف اور صرف اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کو مقدم رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مضبوط فوج مملکت کی سلامتی اور اتحاد ضامن ہوتی ہے۔ سرپسند عناصر کی جانب سے یادگار شہداء کی بے حرمتی پر آرمی چیف کا کہنا تھا کہ حالیہ دنوں میں فوجی تنصیبات یادگاروں اور شہداء کی حرمتوں پر حملوں کو انتہائی افسوسناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ ناقابل برداشت ہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے 5 مئی کو یوم تکریم شہداء پاکستان بنانے کا اعلان کیا تھا۔ یہ ایک اہم بات ہے کہ پاکستان کی فوج اپنے شہداء غازیوں کی پشتی بان ہے اور انہیں کسی بھی موقع پر اکیلا نہیں چھوڑتی۔ اسی طرح پاک فوج کے ساتھ ساتھ پوری قوم بھی فوج کے شہداء اور غازیوں کی بے حرمتی پر دل گرفتا ہے۔ 9 مئی کے واقعات کے بعد جس طرح سے پاکستان بھر سے لوگوں نے پاک فوج کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے، وہ یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ پاک فوج لوگوں کے دلوں میں بستی ہے، اور پاکستان کا ہر طبقہ فکر 9 مئی کی غنڈہ گردی پر رنجیدہ ہے۔ صرف ایک جماعت کو چھوڑ کر پاکستان کے دوسرے لوگ جو ہیں مذہبی جماعتیں ہوئیں اور دوسرے سیاسی کچھ جماعتیں ہوئیں، اس وقت اپنے شہیدوں کی حرمت اور پاک فوج کی شان و شوکت کو بڑھانے کے لیے
ان کے شانہ بشانہ اظہار یکجہتی کی کبھی کی بھی ہے اور کرتے بھی رہیں گے. اور ایک جماعت کی جانب سے جو 9 مئی کو بردریت برپا کی گئی اس کی مذمت بھی جو ہے وہ کی جا رہی ہے. اور یہ لیبل جو ہے وہ ان کے منصوبہ بندی یا جو بھی سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا خبریں آ رہی ہیں. تو میرے ایک دوست نے مجھے کہا کہ ایک روز میں ایک بینر جو ہے وہ دیکھ رہا تھا کہ ایک بھائی صاحب نے 27 مئی بروز ہفتے والے دن جو ہے پاک فوج کے ساتھ جو ہے اظہار یکجہتی کی ریلی جو ہے وہ نکاح کا بینر لگایا ہوا تھا. تو اگر اس طرح کے بینر جو ہیں وہ موٹیویٹ کرتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے سب لوگوں سے کہ اپنی پاک فوج کی حوصلہ افزائی اس کی قابل ستائش کارکردگی اور ان کی ہر ممکن جو ہے جیسے پہلے عزت تھی اور سلام کرتے تھے ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تو ان کے ساتھ آزادی دکھتے تھے کے لیے جو ہے گزارش ہے کہ وہ اس طرح کی ریلیوں اور جلسوں جلسوں میں اپنی سیاسی و مذہبی وابستگی کو بالائے طاق رکھتے ہوئے شریک ہوں تاکہ دشمن کو پیغام دیا جا سکے کہ پاکستان کا بچہ بچہ اس وقت پاک فوج کا پشتیبان ہے. کچھ دن قبل پاک فوج کے سپہ سالار یہ جو تقاریر جو ہے وہ کر چکے ہیں جن کے اندر جو ہے اتنا ان چیزوں کا ٹرولنگ کا یہ 9 مئی کے حوالے سے اتنا غصہ پاک فوج کے میں موجود ہے کہ بالکل ہونا چاہیے. اور 9 مئی کے ذمہ داران کو بالکل کیفے کے تک پہنچا کر دم لینا چاہیے تاکہ آئندہ اس طرح کی کبھی حرکت اس طرح کی کوئی حرکت جو ہے وہ ختم ہو سکے اور لوگ آ نہ سکے. اسی کے ساتھ ہی وابستگی چھاپر کو اجازت دیجیے اگلے ویڈیو ڈاؤن کر دیجیے. اجازت. پاکستان زندہ باد. پاک افواج زندہ باد. قائد اعظم پائندہ باد. انشاءاللہ زندگی. بہت شکریہ.